کیا گیا ہے کہ اس نے صلیب کی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے، صلیب کی شرمندگی کی پرواہ تو کیا اٹھا لی؟ تاکہ ہم نجات پائیں۔ لیکن ہمیں اس کا کلام اٹھاتے ہوئے کیا آتی ہے؟ سب سے زیادہ جو شرمندگی کی بات تھی نا، جس سے لوگوں کو شرم آتی تھی، وہ کیا تھی؟ صلیب۔ وہ کیا تھی؟ تو یسوع مسیح نے سب سے شرمندگی والی چیز، جس سے زیادہ لوگ شرمندہ ہوتے تھے، اس کو لے لیا اور اس کو مسیحیت کا ایک نشان بنا دیا۔ لیکن آج حیرانی کی بات ہے کہ جو دنیا میں سب سے زیادہ فخر کی بات ہے، بہت سارے لوگوں کو وہی اٹھانے میں شرم آتی۔ میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ضرور آپ اپنی بائبل مقدس اپنے ساتھ رکھا کریں۔ کیسے آپ سپاہی ہیں کہ بغیر ہتھیاروں کے لڑنا چاہتے ہیں؟ بغیر ہتھیاروں کے لڑیں تو پتہ کیا حال ہوتا ہے۔ خبردار رہیں، اپنا ہتھیار اپنے ساتھ رکھا کریں۔ خدا ان کے زندگی بخش پاک کلام میں سے اپنی رہنمائی کے لیے آج ہم تلاوت کریں گے نئے عہد نامے میں سے مقدس پولس رسول کا کرنتھیوں کی کلیسیا کے نام لکھا گیا پہلا خط، اور اس کا 3 باب 10ویں آیت سے لے کر 17ویں آیت تک خدا ان کے زندگی بخش پاک کلام میں سے اپنی رہنمائی کے لیے آج ہم تلاوت کریں گے۔ اور وہ تمام لوگ جو آن لائن ہمارے ساتھ ہیں، لائیو سروس کو جوائن کیے ہوئے ہیں، آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ آپ اس لائیو سروس کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں اور خدا کے کلام کو دوسروں تک پہنچانے کا وسیلہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ ہم بائبل مقدس میں سے کرنتھیوں کے خط کی باقاعدہ طور پر سٹڈی لے رہے ہیں۔ اگر آپ نے پہلے پیغامات نہیں سنے تو آپ اس پیج پر جا کر گزشتہ جو پیغامات ہیں ان کو بھی سن سکتے ہیں۔ کلام مقدس میں سے آج رہنمائی کے لیے ہم سیکھیں گے مقدس پولس رسول کا کرنتھیوں کی کلیسیا کے نام لکھا گیا پہلا خط، اس کا 3 باب 10ویں آیت سے لے کر 17ویں آیت تک۔ خدا ان کے زندگی بخش پاک کلام میں یوں مرقوم ہے: میں نے اس توفیق کے موافق جو خدا نے مجھے بخشی، دانا معمار کی طرح نیو رکھی، اور دوسرا اس پر عمارت اٹھاتا ہے۔ پس ہر ایک خبردار رہے کہ وہ کیسی عمارت اٹھاتا ہے، کیونکہ سوا اس نیو کے جو پڑی ہوئی ہے اور وہ یسوع مسیح ہے، کوئی شخص دوسری نہیں رکھ سکتا۔ اور اگر کوئی اس نیو پر سونا، چاندی یا بیش قیمت پتھروں یا لکڑی یا گھاس یا بھوسے کا ردہ رکھے تو اس کا کام ظاہر ہو جائے گا، کیونکہ جو دن آگ کے ساتھ ظاہر ہوگا وہ اس کام کا پتہ دے گا، اور وہ آگ خود ہر ایک کا کام آزما لے گی کہ یہ کیسا ہے۔ جس کا کام اس پر بنا ہوا باقی رہے گا وہ اجر پائے گا، اور جس کا کام جل جائے گا وہ نقصان اٹھائے گا، لیکن خود بچ جائے گا مگر جلتے جلتے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا تو خدا کیا کرے گا؟ اس کو برباد کرے گا، کیونکہ خدا کا مقدس پاک ہے اور وہ تم ہو۔ کلام مقدس کے پڑھے سنے جانے پہ خدا ان کی برکت ہو، آمین۔ کلام مقدس کا یہ حصہ جو بھی ہمارے سامنے تلاوت کیا گیا ہے، مقدس پولس رسول اب اس سچائی پر 100% ایمان رکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ایک دفعہ پھر آئے گا اور عدالت کرے گا۔ کیا کرے گا؟ عدالت کرے گا، لے جائے گا۔ ایمانداروں کی عدالت کا خاص یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے۔ یاد رکھیں کہ بہت ساری عدالتیں ہوں گی، بہت ساری عدالتیں ہوں گی،
یہاں تک کہ فرشتوں کی بھی عدالت ہوگی، یہاں تک کہ اسرائیل کی بھی، یہودیوں کی بھی عدالت ہوگی، گناہ کی عدالت ہوگی، غیر ایمانداروں کی عدالت ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایمانداروں کی بھی عدالت ہوگی۔ کوئی ایماندار اس عدالت سے بچ نہیں سکتا، چاہے وہ بہت زیادہ روحانی ہے، چاہے وہ کم روحانی ہے، لیکن اس عدالت کا اسے سامنا کرنا پڑے گا۔ ہر ایک ایماندار کی بھی کیا ہوگی؟ عدالت ہوگی۔ لیکن یاد رکھیں، آج ہم اس بات پر غور بھی کریں گے، سیکھیں گے کہ ان تمام عدالتوں کا جو جج ہے وہ کون ہوگا؟ خداوند یسوع مسیح ہوگا۔ ہاللیلویا! کون ہوگا؟ خداوند یسوع مسیح ان تمام عدالتوں کا جج ہوگا، اور وہ لوگوں کو جج کرے گا۔ دنیا میں اب سب سے بڑی طاقت جو موجود ہے اور آئندہ جس کی حاکمیت پوری دنیا پر قائم ہوگی، وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ ہاللیلویا! دنیا کی کوئی طاقت اس کو اب اس کے جاہو جلال سے روک نہیں سکے گی، اور اب جب وہ اپنی پوری قوت کے ساتھ، آب و تاب کے ساتھ، جاہو جلال کے ساتھ، حشمت کے ساتھ اور ایک بڑی فوج کے ساتھ آئے گا، تو دنیا میں کوئی اس کا سامنا اور کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ ہاللیلویا! پریز گاڈ۔ اب اس کلیسیا کے تعلق سے جب ہم سیکھ رہے ہیں، مقدس پولس رسول نے پہلے ہی بیان کیا ہے، گزشتہ 2 ابواب جو ہیں اس تعلق سے بیان کرتے ہیں، تیسرا بھی اسی تعلق سے ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ کورنتھس کی جو کلیسیا ہے یہ مختلف دھڑوں میں بٹی ہوئی ہے، مختلف حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ سو اس اعتبار سے کوئی کہتا ہے میں پولس کا ہوں، کوئی کہتا ہے میں اپلوس کا ہوں، کوئی کہتا ہے میں کیفا کا ہوں، اور کوئی کہتا ہے کہ میں مسیح کا ہوں۔ سو اس اعتبار سے مقدس پولس رسول اس کلیسیا کی رہنمائی کر رہے ہیں اور انہیں بتا رہے ہیں۔ اب جب اس بات کا تسلسل یا سلسلہ شروع کرتے ہیں 3 باب کی 10ویں آیت میں، تو لکھا ہے میں نے اس توفیق کے موافق جو خدا نے مجھے بخشی دانا معمار کی طرح کیا کی ہے؟ نیو رکھی ہے۔ اب بہت سارے لوگ فخر کرتے ہیں اپلوس پر، بہت سارے لوگ فخر کرتے ہیں پولس پر، کیفا پر، لیکن مقدس پولس انہیں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ، پس منظر بتانا چاہتے ہیں کہ اس کلیسیا کی بنیاد کس نے رکھی ہے؟ میں نے رکھی ہے۔ کس نے رکھی ہے؟ مقدس پولس رسول نے اس کلیسیا میں تقریباً 18 ماہ گزارے ہیں۔ کتنے؟ 18 ماہ اس کلیسیا میں گزارے ہیں، اور اتنا وقت اس پہ لگایا ہے، اور اس کے بعد جا کر یہ کلیسیا قائم ہوئی ہے۔ اس کلیسیا کو قائم کیا گیا ہے۔ اب مقدس پولس رسول ان لوگوں کو جو مختلف لوگوں پہ فخر کرتے ہیں، کوئی پطرس پر فخر کرتا ہے، اور کوئی اپلوس پر فخر کرتا ہے، کوئی کسی اور پر فخر کرتا ہے، اسے بتا رہے ہیں کہ اس کلیسیا کی بنیاد کس نے رکھی ہے؟ میں نے رکھی ہے۔ کس نے رکھی ہے؟ میں نے رکھی۔ اب ہم اس بات کو سوچ کر سمجھ رہے ہوں گے کہ پولس اپنی اجارہ داری کا مظاہرہ کر رہا ہے، وہ دکھا رہا ہے کہ یہ کلیسیا میں نے قائم کی ہے۔ جیسے آج کل بڑا رجحان ہے، یہ میری کلیسیا ہے، یہ میرا چرچ ہے، میرا چرچ فلاں ہے، میرا چرچ فلاں ہے۔ شاید ہم سوچیں، اس بات سے خیال کریں کہ مقدس پولس جو ہیں وہ شاید یہ شو کر رہے ہیں کہ سارے پیچھے ہٹ جاؤ، یہ کلیسیا جو ہے یہ کس نے قائم کی ہے؟ میں نے کی ہے، میں نے اس کی بنیاد رکھی ہے، میں نے یہ کام کیا ہے، میں نے وہ کام کیا ہے۔ ہم اس کے اس پہلے حصے سے شاید یہ سمجھ رہے ہوں جب وہ کہتا ہے کہ اس کلیسیا کی نیو کس نے ڈالی ہے؟ میں نے ڈالی ہے۔ کیا لکھا ہے 10ویں آیت کو دوبارہ ذرا ہم دیکھ لیں۔ میں نے اس توفیق کے موافق جو خدا نے مجھے بخشی دانا معمار کی طرح نیو رکھی۔ کس نے رکھی ہے؟ میں نے اس کی نیو رکھی ہے، اور اگر کوئی دوسرا ہے تو اس پر کیا کرتا ہے؟
عمارت اٹھاتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں نے اس کی نیو رکھی ہے، اس میں مقدس پالوس رسول کسی بھی طرح سے فخر نہیں کر رہے ہیں۔ بہت دفعہ ہم کلام مقدس کی باتوں کو ادھورا سمجھتے ہیں اور ادھورا ہی بیان کر دیتے ہیں۔ مقدس پالوس کے کہنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ یہ مطلب اس وقت نکلتے ہیں جب ہم آدھی آیات کو لیتے ہیں اور آدھے حصص کو لے کر تشریح کر دیتے ہیں۔ اگر آپ اس آیت کو مکمل پڑھیں، مکمل اس کا مطالعہ کریں، اس کی سٹڈی کریں، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ مقدس پالوس اپنے آپ پر فخر نہیں کر رہے ہیں۔ آغاز ہی میں وہ بتا دیتے ہیں، کیا لکھا ہے 10ویں آیت میں؟ کیا لکھا ہے؟ میں نے اس کیا لکھا ہے؟ میں نے اس توفیق کے موافق، میں نے اس توفیق کے موافق۔ اب یہاں جو لفظ توفیق استعمال کیا گیا ہے، دراصل اس لفظ کے لیے جو یونانی متن میں لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب ہے فضل۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ فضل۔ خداوند یسوع مسیح کہ اس فضل کی بات کر رہا ہے جو اسے حاصل ہوا ہے۔ اب اسے دوبارہ پڑھیں، لکھا ہے میں نے اس توفیق کے موافق جو خدا نے مجھے کیا کی ہے؟ خدا نے مجھے، مطلب میں نے خود سے یہ کام نہیں کیا ہے۔ میں نے اگر نیو رکھی ہے تو اپنی طاقت سے نہیں رکھی ہے۔ میں اس قابل نہیں ہوں کہ کسی چرچ کی بنیاد رکھ سکوں۔ میں اس قابل نہیں ہوں کہ کسی چرچ کو میں قائم۔ اچھا، چرچ سے مراد بلڈنگ نہیں ہے، چرچ سے مراد بلڈنگ نہیں ہے۔ یہاں بڑا آج کل ایک عجیب کمپٹیشن ہے بڑے سے بڑا چرچ بنانے کا، بڑی سے بڑی بلڈنگ بنانے کا۔ مقدس پالوس چرچ بلڈنگ کی بات نہیں کر رہے۔ مقدس پالوس کس کی بات کر رہے ہیں؟ کلیسیا کی۔ چرچ کا جب بھی نام لیا جائے گا تو اس کا مطلب کیا سمجھا جائے گا؟ کلیسیا، یعنی لوگ۔ کون؟ لوگ، ایمانداروں کی بات کی جا رہی ہے۔ مقدس پالوس کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس فضل کے موافق جو مجھے خدا کی طرف سے بخشا گیا ہے، دیا گیا ہے، میں نے خود اس میں کچھ نہیں کیا، اور کسی طرح کا فخر اور کسی طرح کا گھمنڈ اور کسی طرح کا تکبر ان کی اس بات میں پایا نہیں جاتا کہ وہ کسی کو نیچ دکھانا چاہتے ہیں یا کمتر ثابت کرنا چاہتے ہیں یا کسی کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اس کا درجہ کم ہے، میرا درجہ زیادہ ہے، کیونکہ میں نے بڑا کام کیا ہے کہ میں نے کیا کر لیا ہے، اس کلیسیا کی بنیاد تو میں نے رکھی۔ آپ کون ہو؟ آپ کہاں سے آ گئے ہو؟ کل آپ جمعہ 8 دن ہوئے ہیں، ممبر بنے ہو۔ میں تو تب سے ہوں جب سے اس کلیسیا کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ میں بہت پرانا ممبر ہوں، میں نے اس کلیسیا کے لیے یہ کر دیا ہے، میں نے اس کلیسیا کے لیے وہ کر دیا۔ ہرگز ایسا مقدس پالوس کے کسی بھی ایک فکرے میں یہ تکبر موجود نہیں ہے، یہ گھمنڈ موجود نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کام کس کی وجہ سے کیا ہے؟ خدا کے فضل کی بدولت کیا ہے۔ اب فضل کا مطلب پتہ کیا ہے؟ پتہ ہونا چاہیے آپ کو کیا مطلب ہے فضل کا۔ وہ چیزیں جو خدا ہمیں اس لیے عطا کرتا ہے کہ ہم اس کے لائق بھی نہیں ہیں۔ خدا نے ہمیں ایسی برکتیں دی ہیں جن کے ہم لائق بھی۔ مقدس پالوس کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے لائق نہیں تھا کہ میں اس کلیسیا کو قائم کر سکتا۔ میں اس لائق، مطلب میرے اندر کوئی ایسی خاصیت، کوالٹی نہیں تھی کہ میرے وسیلے سے یہ کام ہوتا، لیکن یہ کام کس نے کیا ہے؟ سورس کون ہے؟ خدا ہے۔ بنانے والا کون ہے؟ خدا ہے۔ اور تعمیر کروانے والا بھی کون ہے؟ خدا ہے۔ سو اس کلیسیا کے لیے تم جو فخر کرتے ہو کہ میرا تعلق پولوس سے ہے، میرا تعلق اپلوس سے ہے، میرا تعلق کیفا سے ہے یا کسی اور سے ہے، یاد رکھو کہ اس کلیسیا کی بنیاد خدا کے دیے گئے فضل کی بدولت جو مفت میں دیا گیا ہے۔ کیسے دیا گیا ہے؟ مفت میں دیا گیا ہے۔ اس کی بدولت اس کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ اگر ہم رومیوں
की कलीसिया के नाम लिखे गए खत को देखें। मुकद्दस पौलुस रसूल का रोमियों की कलीसिया के नाम लिखा गया खत, इसका 15वां बाब और इसकी 18वीं आयत में लिखा है, क्योंकि मुझे और किसी बात के जिक्र करने की जरूरत सिवा उन बातों के जो मसीह ने गैर कौमों के ताबे करने के लिए कौल और फेल से, निशानों और मौजज़ों की ताकत से और रूहुल कुद्स की कुदरत से, मेरी वसातत से की। किसने की? हर एक बात का जो क्रेडिट है, हर एक बात का जो रिवॉर्ड है, वो किसको दे रहा है? इज्जत अफजाई किसको दे रहा है? खुदा को। कि कौन करने वाला है? खुदा करने वाला है। कौन करने वाला है? खुदा करने वाला है। अगर ये कलीसिया कायम हुई है तो मैंने नहीं किया है, किसने किया है? अगर मैं बोलता हूं तो दरअसल बोलने वाला कौन है? ये खुदा है जो मेरे अंदर से होकर बोल रहा है, बात कर रहा है। तो इसलिए हमें किसी भी बात पर फख्र करने या किसी चीज का क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं है। जैसे आजकल क्रेडिट लिया जा रहा है, वैसे हमें क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं है। समझते हैं कि शायद मैं दुआ ना करता तो ये शिफा ना पाता, शायद ये मेरा चैनल ना देखता, ये शिफा ना पाता। इसका मतलब है कि हम एक दूसरे के लिए क्रेडिट खींच रहे हैं। लेकिन दरअसल मुकद्दस पौलुस जिसने इतना काम और इतनी कलीसियाएं कायम की हैं, शागिर्दों के बाद जिसने सबसे बड़ा मसीह की इंजील का बशारत का काम किया है, वो मुकद्दस पौलुस है। जब शागिर्दों के बाद ये सिलसिला जारी रहा है तो मुकद्दस पौलुस ने मुख्तलिफ इलाकों, मुख्तलिफ और ऐसी जगहों पर जाकर जहां इंजील सुनाने की, ले जाने की भी इजाजत नहीं, वहां भी मुकद्दस पौलुस ने जाकर ये काम किया। और इसके बावजूद वो इस बात पर फख्र नहीं करते हैं, वो इस बात पर फख्र नहीं करते हैं कि ये काम जो है ये किसने किया है? मैंने किया है, ये मेरी वजह से शिफा पा गया है, ये इस बंदे को वीजा मिला है मेरी वजह से। आकर क्रेडिट क्यों नहीं दिया? आकर ये काम क्यों नहीं किया? लोगों से गिले करते हैं, शिकवे करते हैं। अच्छा, बाइबल मुकद्दस में ना तो गवाही ऐसी है, ना कोई गवाह ऐसे का जिक्र है कि गवाहों का जो जिक्र है कि गवाहों का बादल मुझे घेरे हुए है या हमें घेरे हुए है, तो वहां पे जो विटनेस लफ्ज इस्तेमाल किया गया, विटनेसेस लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, दरअसल उनके ताल्लुक से बात की गई है जो मसीह की गवाही देते हैं। क्या करते हैं? अपनी निजात के लिए किसकी गवाही देते हैं? मसीह की। सो दरअसल ये जो गवाही का काम है, ये इंसानों को क्रेडिट देना, ये कोई गवाही नहीं है। ये जो आजकल गवाहियों का सिलसिला चल रहा है, गवाही ये है कि मैंने मसीह को कबूल किया है और मैंने मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा। इसके अलावा दुनिया में कुछ समझे कि मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, और उस बात को क्रेडिट खींच करके ये पादरी साहब ने ऐसा किया है, पादरी साहब ये करते ना तो ये होना था, नहीं होना था, ये तो हो ही नहीं सकता। सो ये दरअसल दुनियावी भाग दौड़ है जिसके चक्कर में ये सारे लोग पड़े हैं। लेकिन जो खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है, हमें सिखाता है, मुकद्दस पौलुस ने सारा काम करने के बावजूद क्रेडिट किसको दिया है? खुदा को दिया है। किसको दिया है? कि मैंने तो नींव रखी है लेकिन इसमें मेरा कोई किरदार नहीं है। ये दरअसल किसका काम है? इफिसियों की कलीसिया के नाम लिखा गया मुकद्दस पौलुस रसूल का खत, इसका 3रा बाब। इफिसियों की कलीसिया के नाम लिखा गया मुकद्दस पौलुस रसूल का खत, इसका 3रा बाब और इसकी 7वीं 8वीं 2 आयत हम पढ़ेंगे। लिखा है, और खुदा के उस फजल की बख्शिश से जो उसकी कुदरत की तासीर से मुझ पर हुआ, मैं इस खुशखबरी का खादिम, हालेलुया, कि मैं खादिम भी हूं तो किसकी वजह से हूं? खुदा के फजल की बदौलत हूं। किसकी बदौलत हूं? खुदा के फजल की बदौलत। आगे लिखा है, मुझ पर जो सब मुकद्दसों में छोटे से छोटा। आज लिखते हैं छोटे से छोटा, कोई लिखता है तो खादम आला लिखता है अपने साथ, कोई अजीम खादम। अच्छा, खुदा के साथ नहीं लिखेंगे
عظیم خدا کے خادم نہیں، خدا کا نہیں نام عظیم، لیکن ہے عظیم خدا، عظیم خادم ہیں یہ، خدا کے تشریف لا رہے ہیں، خدا کے عظیم خادم، مطلب خدا عظیم نہیں ہے، یہ بندہ جو ہے یہ زیادہ عظیم ہے۔ اور یہاں مقدس پولس کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھ پر جو سب مقدسوں میں کیا ہے، چھوٹے سے چھوٹا ہوں، یہ فضل ہوا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ یہ فضل ہوا ہے کہ غیر قوموں کو مسیح کی بے قیاس دولت کی خوشخبری دوں۔ ہالےلویا۔ سو کس کو کریڈٹ جا رہا ہے؟ خدا کو، کہ اس کی دی ہوئی توفیق، اس کے بخشے ہوئے فضل کی بدولت میں بول رہا ہوں، کلیسیاؤں کو قائم کر رہا ہوں، غیر اقوام میں جا کر منادی کر رہا ہوں۔ کلسیوں کی کلیسیا کے نام لکھے گئے خط میں مقدس پولس بیان کرتے ہیں، اگر آپ کے پاس بائبل مقدس موجود ہے ضرور نکالیے۔ پہلا باب اور اس کی 29ویں آیت میں لکھا ہے، اور اسی لیے میں اس کی اس قوت کے موافق جاں فشانی سے محنت کرتا ہوں جو مجھ میں زور سے، میں جو جاں فشانی بھی کر رہا ہوں تو کس کی وجہ سے؟ خدا کی وجہ سے، یعنی اس کا زور میرے اندر کام کرتا ہے۔ اگر میں ایفرٹ کر رہا ہوں یا میں بہت ساری کلیسیاؤں کو قائم کر رہا ہوں، کلام کی خدمت کر رہا ہوں، ادھر جا رہا ہوں ادھر جا رہا ہوں، تو اس میں میری کوئی خوبی، کوئی لیاقت کس کی وجہ سے کر رہا ہوں؟ خدا کے دیے گئے فضل کی بدولت، اس کی توفیق ہے کہ میں یہ سارا کام جو ہے وہ کر رہا ہوں۔ سو ان آیات میں بڑا زبردست یہ کانسیپٹ موجود ہے کہ وہ اگرچہ ذکر کرتا ہے کہ یہ کلیسیا جو ہے یہ اس کی بنیاد میں نے رکھی ہے، لیکن میں نے دراصل بذات خود نہیں رکھی، بلکہ میرے سے یہ رکھوائی گئی ہے، یہ کام میرے سے کروایا گیا ہے۔ میں تو کیا ہوں، آگے بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ 3 باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، میں نے اس توفیق کے موافق جو خدا نے مجھے بخشی دانا معمار کی طرح، کیسے؟ دانا معمار کی طرح۔ معمار پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ مستری، سادہ زبان۔ اپنے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں کہ میں ایک مستری کی طرح ہوں۔ میں کیا ہوں؟ ایک مستری کی طرح۔ جیسے ایک مستری جو ہے وہ کام کرتا ہے، میں ویسے ہی ہوں۔ اور دانا معمار، وہ اس لیے جب دانائی کا مطالعہ کرتے ہیں تو دانائی کے لیے جو لفظ استعمال ہوا اس کا مطلب ہے ایسی دانائی جو اسے بخشی گئی ہے، جو اسے دی گئی ہے، جو اسے دی گئی ہے۔ اب معمار کے لیے وہ براہ راست یہ کہتا ہے کہ میں تو مستری ہوں، میں تو معمار ہوں۔ اور اگر آپ کنسٹرکشن کے کام کو سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو معمار یا مستری جو ہے وہ انجینئر کے بغیر ایک اینٹ بھی نہیں لگاتا ہے۔ ایسا ہی ہے، انجینئر نے کہنا کہ لگا دو تو اس نے، انجینئر نے کہنا یہ دیوار سیدھی بناؤ، یہ ایسے بناؤ ویسے بناؤ، تو اس نے یہ کام کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ انجینئر یا منصوبہ ساز کون ہے؟ خدا ہے۔ اور میں کیا ہوں؟ میں تو مستری ہوں۔ میں کیا ہوں؟ میں تو مستری ہوں، میں تو اینٹیں لگانے والا ہوں۔ مجھے تو یہ فن جو ہے یہ ودیعت کیا گیا ہے، عطا کیا گیا ہے اور مفت میں دیا گیا ہے۔ کیسے دیا گیا ہے؟ مفت میں دیا۔ کام تو دراصل منصوبہ ساز، جو پلانر ہے، جو لوگوں کو بتانے والا، سکھانے والا، منصوبہ دینے والا تو کون ہے؟ خدا ہے۔ میں تو فقط اینٹیں لگانے والا ہوں۔ میں تو فقط کیا ہوں؟ اینٹیں لگانے والا۔ کام تو دراصل ہمارا جو بڑا انجینئر ہے وہ کر رہا ہے پیچھے، وہ ہمیں بتاتا ہے کہ اینٹ یہاں لگانی ہے یا نہیں لگانی ہے۔ سو سارا کریڈٹ اس بات میں کس کو جا رہا ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ کسی بات میں نظر آ رہا ہے کہ وہ یہ کریڈٹ کھینچ رہا ہے کہ نہیں نہیں پیچھے ہو جاؤ، کنے پلوسا نہ لیا، یہ کلیسیا تو میں نے بنائی تھی، یہ تو میں یہاں پہ سارا کام کرنے والا، کریڈٹ آپ کسی اور کو دے رہے ہو۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اس کی دوڑ کریڈٹ کے لیے نہیں ہے،
اس کی بھاگ دوڑ دنیوی چیزوں کے لیے نہیں ہے کہ یہاں لوگ مجھے سینئر کہیں، یہاں لوگ مجھے کوئی بڑا عظیم خادم کہیں، ریورنڈ کہیں، فلاں کہیں، نہیں. اس کی دوڑ یہ ہے کہ وہ آسمانی مقاموں میں اعلیٰ درجہ حاصل کر لے. ہاللیلویا. اس کی دوڑ یہ ہے کہ آسمانی مقاموں میں وہ خدا کی فیور حاصل کر لے. اس کی دوڑ یہ ہے کہ وہ خدا کی خوشنودی حاصل کر لے. جب انسان کی دوڑ یہ ہو کہ اس نے آسمانی مقاموں میں اعلیٰ درجہ حاصل کرنا ہے تو پھر اسے دنیا میں اعلیٰ درجہ حاصل کرنے کی ضرورت نہیں. خداوند یسوع مسیح نے اسی لیے کہا کہ جو تم میں بڑا ہونا چاہتا ہے وہ کیا کرے؟ خادم بنے، چھوٹا بنے. جو آسمان کی بادشاہی میں بڑا ہونا چاہتا ہے وہ زمین پر کیا کرے؟ چھوٹا بنے، خادم بنے، تو وہ اسے آسمان پر کریڈٹ ملے گا، آسمان پر اسے ریوارڈ دیا جائے گا. کیونکہ دو جو شاگرد ہیں ان کی ماں آ کر یسوع مسیح سے کہتی ہے، ریکویسٹ کرتی ہے، کیا کہتی ہے؟ کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو ایک میں تیرے دائیں اور ایک بائیں وزیر ہو، یعنی دونوں وزیر جو میرے بیٹے ہونے چاہیے. کوئی اور وزیر جو منسٹر ہیں وہ کون ہونے چاہیے؟ میرے بیٹے ہونے چاہیے. خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ جو آپ کریڈٹ یا ریوارڈ پانا چاہتے ہو زمین پر، اس کی کوئی اوقات نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. یہاں جتنے مرضی عظیم بن جائیں، وہاں پتہ ہونا کیا ہے ان کے ساتھ؟ بتا دوں، کیونکہ یسوع نے بتایا ہے تو ہمیں بتانا چاہیے. ان سب کو اس نے باہر نکال دینا. انہوں نے کہا یسوع نے بڑے معجزے کیتے ہیں، گواہیاں بڑیاں دیتی ہیں سر. لیکن یسوع مسیح نے کیا کہنا ہے؟ وہ لفظ بڑا سخت ہے. اے بدکارو میری نظروں سے دور ہو جاؤ، اے بدکارو میری نظروں سے، کیونکہ تم نے کریڈٹ آسمانی باپ کو دینے کی بجائے زمین پر اپنے لیے کھینچا ہے کہ یہ معجزہ کس نے کیا ہے. اگر یہاں دعا نہ ہوتی تو یہ معجزہ نہیں ہونا تھا، فلانا دعا کرتا تو یہ نہیں ہونا تھا. اے بدکارو میری نظروں سے دور ہو جاؤ. سو یاد رکھیں کہ یہ جو زمین پر کریڈٹ کھینچنے والے لوگ، لیکن مقدس پولوس کا دھیان کہاں ہے؟ آسمانی چیزوں پر. کہاں لگا ہے؟ دنیوی چیزوں پہ نہیں ہے. جیسے آج کل ہم دنیوی چیزوں کے لیے لالچ کرتے اور مختلف طرح کی خرابیاں کرتے اور جو بھی کام ہم دنیا میں کر سکتے ہیں وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا گھر اچھا بن جائے، ہمارے پاس یہ آ جائے، ہمارے بچے کامیاب ہو جائیں، کوئی باہر چلا جائے، کوئی یہ ہو جائے، یعنی دنیوی دوڑ دھوپ. اگر اس دوڑ دھوپ میں رہیں گے تو یاد رکھیں آسمانی مقاموں پر کچھ ریوارڈ ملنے والا. ریوارڈ ان کے لیے ہے جن کی نگاہوں میں آسمانی تاج ہے، جن کی نگاہوں میں آسمانی باپ کی خوشنودی ہے. اس اعتبار سے اب اس 10ویں آیت کو دوبارہ پڑھیں، زیادہ سمجھ آئے گی. میں نے اس توفیق کے موافق جو خدا نے مجھے بخشی دانا معمار کی طرح. کیسے؟ معمار کا سمجھ گئے کہ منصوبہ ساز انجینئر کون ہے، لیکن دانائی اس نے مجھے دی اور میں نے بطور مستری کیا کیا ہے؟ نیو رکھی ہے. کیا کی ہے؟ نیو رکھی. نی جنو گئی ہے، نی کس نے رکھی ہے؟ کہتا میں نے رکھی ہے، لیکن رکھوانے والا انجینئر کون ہے؟ مطلب انجینئر کے بغیر تو نیو نہیں رکھ سکتے نا. ایسا ہی ہے. اور کئی یہاں پہ بلڈنگز، عمارتیں اس لیے مسمار ہو گئیں، گر گئیں وقت سے پہلے، کیونکہ ان کے کام جو ہے وہ بغیر انجینئر کے کیے گئے، منصوبہ سازی کے یا منصوبہ ساز کے بغیر کیے گئے. اب لکھا ہے دوسرا اس پر عمارت اٹھاتا ہے. دوسرا کیا کرتا ہے؟ یہ دوسرا یہاں پہ کون تھا؟ اپلوس تھا. کون تھا؟ اپلوس تھا. کہ میں نے نیو رکھی، مجھے چونکہ خدا نے استعمال کیا ہے. اپلوس کے لیے بھی وہ یہ نہیں کہتا وہ غلط کر رہا ہے، ہرگز نہیں. مخالفت نہیں ہے، خدا کے خادموں کی مخالفت نہیں ہے، کیونکہ وہ خادم درست کام کر رہا ہے. وہ خادم درست کام کر رہا ہے. درست خادموں کے لیے یہ ہرگز اس بات کے لیے ان کے خلاف نہیں، ان کو لوگوں کو تعلیم نہیں دے رہا کہ وہ غلط کرے، ہرگز نہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے نیو رکھی اور میرے سے رکھوائی کس نے؟ انجینئر صاحب نے. اور انجینئر صاحب اب دوسرا بندہ لے آئے ہیں کہ اس پر عمارت
قائم کریں. اس میں کیا مذائقہ، کیا مسئلہ ہے آپ لوگوں کو کہ آپ آپس میں لڑتے پھرتے ہو کہ میں پلوس کا ہوں، میں اپلوس کا ہوں، میں کیفا کا ہوں، میں مسیح کا ہوں. اس میں آپ لوگوں کا کیا فائدہ یا نقصان ہے؟ کام کروانے والا ہمارا انجینئر، ہمارا منصوبہ ساز، پلانر جو ہے وہ تو کون ہے؟ خدا ہے. اس نے مجھے استعمال کیا، میں نے نیو رکھ دی. دوسرے کو استعمال کیا کہ اس نے کیا کر دی؟ عمارت بنانا شروع کر دی. تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ لڑائی کہاں سے آ گئی کہ تم آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہو کہ میں فلاں پادری کا ہوں، فلاں پادری صحیح ہے، فلاں پادری غلط ہے. ہمیں تو بتایا جا رہا ہے کہ ایک نے نیو رکھی ہے، دوسرے نے آ کر عمارت اٹھانا شروع کر دی ہے. آگے بس ہر ایک خبردار رہے. کیا رہے؟ کہ وہ کیسی عمارت اٹھاتا ہے. خبردار رہنا ہے کہ وہ کیسی عمارت. اب جب مقدس پولس اس خبردار رہنے کی بات کرتے ہیں تو اب وہ دو شخصیات سے نکل کر، یعنی کہ خادموں سے نکل کر ممبرز میں چلے گئے. کہاں چلے گئے ہیں؟ کلیسیا کے ممبرز کی طرف چلے گئے. دو پادریوں سے ہٹ کر وہ کہاں چلے گئے ہیں؟ کلیسیائی ممبرز کی طرف. کہ ممبرز نے کیا کرنا ہے؟ کہتے ہیں خبردار رہے کہ وہ کیسی عمارت اٹھاتا ہے. ہر ایک خبردار رہے. ہم میں سے ہر ایک نے کیا رہنا ہے؟ خبردار رہنا ہے کہ ہم عمارت کیسی، یعنی کہ جو کلیسیا کی بنیاد رکھی گئی اور جیسی کلیسیا ہمارے سامنے قائم کی گئی، ہم اس میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں، اس میں ہمارا کیا کردار ہے، یا اس میں ہم اس میں کیا ایڈیشن کر رہے ہیں یا اضافہ کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں ہمارا تو کوئی کام نہیں، پادری صاحب کا کام ہے کلام سنانا، پادری صاحب کا کام ہے لوگوں کو کہنا، پادری صاحب کا کام ہے یہ کام کرنا وہ کام کرنا. سو یاد رکھیں مقدس پولس نے جتنی ذمہ داری خادموں کی لگائی ہے اتنی ہی ذمہ داری کس کی ہے؟ کلیسیا کی ہے. عام لوگوں کی بھی اتنی ذمہ داری ہے. عام لوگوں کا بھی اتنا ہی کام ہے کہ وہ کلیسیا کے لیے کام کریں، محنت کریں، ایفرٹ کریں، کلیسیا کو اور زیادہ روحانی ترقی دلانے کے لیے دعا کریں، خدا کے کلام کی تلاوت کریں، پڑھیں، تاکہ ہم خدا کے کلام میں اور زیادہ ترقی کر سکیں. سو جتنا ایک خادم ذمہ دار ہے کلیسیا کے لیے، اتنی ہی کلیسیا ذمہ دار ہے اپنے اجر کے لیے، ریوارڈ کے لیے. سو آگے لکھا ہے 11ویں آیت میں، کیونکہ سوا اس نیو کے جو پڑی ہوئی ہے، اور وہ نیو جو میں نے رکھی ہے میں نے وہ اپنی مرضی سے نہیں رکھی، بلکہ وہ کون ہے؟ یسوع مسیح ہے. وہ کہتا ہے کہ اس کلیسیا کی بنیاد جو ہے وہ کس کی وجہ سے رکھی گئی ہے؟ مسیح کی وجہ سے. اور وہی تو اس کلیسیا کی نیو ہے، یعنی کہ جو کلیسیا کی بنیاد ہے وہ کس پر کھڑی ہے؟ خداوند یسوع مسیح پر کھڑی ہے. کس پر کھڑی ہے؟ خداوند یسوع مسیح پر کھڑی ہے. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج بہت ساری کلیسیاؤں کی بنیاد مسیح نہیں ہے. آج بہت ساری کلیسیاؤں کی بنیاد مسیح نہیں ہے، بلکہ بہت ساری اور دیگر تعلیمات ہیں، اور بہت ساری تعلیمات جس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے لوگ نقصان، یہاں لاہور میں بھی اور دیگر ہمارے ملک کے شہروں میں اور دیہاتوں میں بہت سارے معصوم لوگوں کو یہ بدعتی لوگوں نے آ کر ہتھیا لیا ہے، ان کا شکار کر لیا ہے. اور اب جب ان معصوم لوگوں کو ایسے شر پسند عناصر نے، بدعتی لوگوں نے لے لیا ہے، تو اب وہ کلیسیا کے ساتھ بحث کرنا چاہتے ہیں. بہت ساری بدعات جن کا ذکر میں اکثر کرتا رہتا ہوں، جو مسیح کے خلاف تعلیم دیتے ہیں. اچھا ہم کیسے پہچان سکتے ہیں؟ آپ کے پاس کوئی آئے کلام مقدس میں سے حوالے بھی دے اور بیان بھی کرے، تو آپ کیسے پہچانیں گے ایک شخص کو کہ یہ بدعتی تعلیم دے رہا؟ آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ بتائیں. آپ کے پاس ایک بندہ آیا ہے، کوئی بدعت کی تعلیم لے کر، یہوواز وٹنس کا بندہ آ گیا ہے، مسیانک جوش کا بندہ آ گیا ہے،
یا کوئی اور بدعتی ونس والے آ گئے ہیں, وحدانیت والے, اس کے علاوہ بہت ساری بدعتیں ہیں وہ آ گئی ہیں, کچھ ٹرینٹی کے خلاف ہیں, آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ بندہ بدعت پھیلا رہا ہے یا بندہ درست کلام نہیں دے رہا؟ جواب دیں سارے. ہاں جی, کیسے پتا چلے گا؟ اس کا ایک ہی جواب ہے, اور وہ یہ ہے, میں نے ایک ایگزامپل سنی. ایک کوئی بینکر تھا, لیڈی تھی, وہ کہتی ہیں کہ اس کو بڑی مہارت حاصل تھی, وہ اکثر غلط نوٹ جو تھے وہ پکڑ لیتی تھی. اس کو پوچھا گیا کہ آپ یہ کام اتنی مہارت سے کیسے کر لیتی؟ اس کو بڑے ریوارڈز بھی دیے گئے اور بہت سراہا بھی گیا, اور پھر سوال کیا گیا کہ آپ یہ کام کیسے کر لیتی؟ اس نے کہا کہ میں سارا دن اتنے پیسے گنتی ہوں, اتنے نوٹ گنتی ہوں, میرے ہاتھوں سے وہ نوٹ جو ہیں وہ ڈیلی نکلتے ہیں, اور مجھے پتا ہے کہ جو اصلی نوٹ ہیں وہ کتنا اس کا کیا اس کی پہچان ہے, کتنا وہ تھک ہے, کتنا موٹا ہے, اور کتنا وہ رب ہو سکتا ہے. مجھے سارا اس کا پتا ہے کہ جو اصلی نوٹ ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے. سو ایسے ہی جب میں پورے سارے پیسے گنتی جاتی ہوں تو بیچ میں جب نکلی آ جاتا تو میری فنگرز وہیں پہ رک جاتی. اس سے پتا کیا مطلب؟ کہ جب ہم خدا کے کلام کو ڈیلی پڑھیں گے اور خدا کے کلام کو سیکھیں گے اور خدا کے کلام میں رہیں گے تو ہمیں فوری پتا چل جائے گا کہ نکلی نوٹ کہاں پہ آ گیا ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں بات؟ ہمیں فوری پتا چل جائے گا کہ یہ بندہ تعلیم جو ہے یہ غلط دے رہا ہے, کیونکہ یہ خدا کے کلام کی درست تعلیم. لوگ اس لیے بدعتوں میں جا رہے ہیں یا بدعت کا شکار ہو رہے ہیں کیوں؟ خدا کے کلام کو پڑھتے نہیں ہیں, ان کے ہاتھوں سے ڈیلی یہ کلام نہیں نکلتا, ان کے منہ سے بولا نہیں جاتا, ان کے کانوں میں یہ آواز سنائی نہیں دیتی. اس لیے جب اصل نہیں سنیں گے تو جہاں سے مرضی نقل آ جائے انہیں پتا چلے گا کہ اصل نقل کیا ہے. اصل اور نقل کی پہچان تو اس صورت میں ہوتی ہے جب ہمیں اصلی کا پتا ہو کہ اصلی یہ ہے. ہاللیلویا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم, اور مقدس پولس کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کی بنیاد کس کے وسیلے سے رکھی ہے؟ مسیح کے وسیلے سے, اور مسیح اس کلیسیا کی بنیاد ہے. ہاللیلویا. دراصل وہ یہ بات کر رہا ہے کہ اس کلیسیا کی بنیاد ان عقائدوں پہ رکھی گئی ہے جن عقائدوں کا تعلق خدا سے ہے, خدا کے کلام سے ہے. خدا کے کلام سے باہر کسی ایک عقائد پر میں نے اس کلیسیا کی بنیاد نہیں رکھی ہے. اور وہ عقائدیں کیا ہیں پتہ ہے کسی کو؟ ہمارے عقائد, ہمارے بلیفز, ہماری جو بنیادی عقائدیں ہیں بائبل مقدس کی کیا ہیں؟ بتائیں باری باری بتائیں, آپ کو پتہ ہے؟ پاک تثلیث, ہولی ٹرینٹی, خدا باپ, خدا بیٹا اور خدا روح القدس. خداوند یسوع مسیح ہماری عقائد ہے, اور وہ کیسی عقائد ہے جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہ موا, دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. یہ ہماری بنیادی عقائدیں ہیں. اور یسوع مسیح جو ہے وہ خدا ہے. یسوع مسیح کیا ہے؟ خدا ہے. روح القدس کیا ہے؟ خدا ہے. یہ ہماری بنیادی عقائدیں ہیں. اگر کسی کلیسیا کو یہ علم نہیں ہے یا کوئی کلیسیا ان بنیادی عقائدوں کے بارے میں جانتی نہیں ہے تو کوئی بھی بدعت آ کر آپ کو کہہ سکتی ہے کہ جی تثلیث کا لفظ ہی بائبل مقدس میں نہیں ہے, یہ پادری صاحب غلط کہہ رہے ہیں. ایسا ہی ہے. اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو کوئی بھی آ کر یہ فریب دے سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ تثلیث کا لفظ بائبل مقدس میں نہیں ہے, یہ پادری صاحب جتنے ہیں تثلیث کی تعلیم دیتے یہ غلط تعلیم دیتے ہیں. وہ کہہ سکتے ہیں, یہ ایسے منا سکتے ہیں. لیکن اگر ہمارے پاس یہ تعلیم ہو کہ بہت سارے لفظ, کرسمس کا لفظ بائبل مقدس میں نہیں لیکن ہم کرسمس مناتے ہیں, عید قیامت المسیح کا لفظ بائبل مقدس میں نہیں لیکن ہم مناتے ہیں, اسی طرح سے رسولوں کا عقیدہ, لفظ عقیدہ اس طرح سے نہیں ہے لیکن ہم اسے
پڑھتے اور اس پر ایمان رکھتے ہیں. نکاح کی ترتیب بائبل مقدس میں نہیں لیکن ہم نکاح کرتے ہیں. جنازے کی ترتیب بائبل میں نہیں لیکن ہم جنازہ پڑھتے ہیں. اسی طرح سے جیسے ان اکائیوں پہ ہم چلتے ہیں, اسی طرح سے لفظ تثلیث موجود نہیں لیکن اس کے تمام جو جوہر ہیں وہ بائبل مقدس میں موجود ہیں. خدا باپ, خدا بیٹا اور خدا روح القدس. آمین. تو اس لیے ہمیں اب اس بات پہ پکا یقین ہونا چاہیے اور یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ ہماری ببلیکل سچائیاں ہیں اور یہ ہمارے بلیفز ہیں, اعتقادات ہیں. اگر کوئی اس کے علاوہ تعلیم دیتا یا آ کر ہمیں سکھاتا ہے تو دراصل وہ خدا کے کلام کے خلاف تعلیم دیتا ہے. ہمارا ایمان مسیح کی دوسری یعنی جلالی آمد پر ہے کہ وہ جلد آنے والا ہے. ہاللیلویا. وہ بیان کر رہے ہیں. اب پطرس اپنے خط میں کہتے ہیں, مقدس پطرس کا پہلا عام خط اور اس کا دوسرا باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے. اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے ضرور میرے ساتھ مل کر نکالیے. مقدس پولس رسول کا پہلا عام خط, اس کا دوسرا باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے, چنانچہ کتاب مقدس میں آیا ہے کہ دیکھو میں صیون میں کونے کے سرے کا چنا ہوا اور قیمتی پتھر رکھتا ہوں, جو اس پر ایمان لائے گا ہرگز شرمندہ. اور یہ کونے کے سرے کا پتھر کون ہے؟ یعنی نیو بنیاد کون ہے؟ یسوع مسیح ہے. سو خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے ہماری اس کلیسیا کی بنیاد جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح پر ہے. کس پر ہے؟ خداوند یسوع مسیح پر ہے. اگر کوئی اور ہے, کوئی اور تعلیم دیتا ہے, کچھ اور سکھاتا ہے تو دراصل وہ خدا کے کلام کے خلاف تعلیم دیتا ہے. خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے سوال کیا, تھک گئے ہیں لگتا ہے, ایک دفعہ کھڑے ہوں, ذرا کلام نہیں ختم کرنا, کھڑے ہوں, سب کھڑے ہوں, اپنے ہاتھ بھی اوپر کریں, تھوڑی ایکسرسائز کر لیں. ہاں جی تیار ہے؟ اب سارے کھڑے ہونا ہے, پھر آپ جو بیٹھے ہیں پھر آپ نہیں سونا ہے, پہلے بھی آپ سو رہے ہیں. ہاللیلویا. زوردار تالیاں بجائیں. آپ کو عادت ڈالنی ہے کلام کی. بیٹھ جائیں پلیز, تشریف رکھیں. مقدس متی رسول کی معرفت لکھے گئے انجیلی بیان کے 16ویں باب میں خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں. تو شاگردوں نے کیا کہا؟ کیا کہا؟ آپ ایسے فر جواب دیا کریں جتنا کلام آپ کو سنایا جاتا ہے آپ یاد کم رکھتے ہیں. کیا کہا تھا شاگردوں نے؟ کیا کہتے ہیں یسوع مسیح کو؟ کوئی کہتا ہے یوحنا بپتسمہ دینے والا, کوئی کیا کہتا ہے ایلیا, کوئی کیا کہتا ہے یرمیا, کوئی کیا کہتا ہے نبیوں میں سے کوئی. خداوند یسوع مسیح نے کہا یہ تو لوگ مجھے کہتے ہیں. آج بھی ایسا ہی ہے, آج بھی یہ بدعتی لوگ ایسے ہی ہیں. یہ ساری بدعتیں وہی ہیں جو شاگردوں نے کہا کہ کوئی یہ کہتا ہے, کوئی وہ کہتا ہے. جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں یسوع مسیح خدا نہیں ہے, وہ تثلیث میں شامل نہیں ہے, وہ یہ نہیں ہے. سو یسوع مسیح نے اس وقت بھی ان سے پوچھ لیا کہ آپ کیا کہتے ہیں. انہوں نے کہا یہ کہتے ہیں. اسے پتا تھا کہ بعد میں بھی لوگوں نے مجھے ایسا کہنا ہے, اس لیے انہوں نے یہ سوال کیا اور خبردار بھی کیا. پھر انہوں نے سوال کیا کہ تم مجھے کیا کہتے ہو. کلیسیا سے کہہ رہے ہیں, چرچ سے کہہ رہے ہیں کہ تم, مطلب تمہیں بھی میرا پتہ ہے یا نہیں ہے. اس لیے میں آپ کو ٹریننگ دے رہا ہوں, سکھا رہا ہوں, خدا کے کلام کو آپ کے اندر ڈال رہا ہوں کہ ہماری بنیاد کیا ہے, ہمارے اعتقادات کیا ہیں, ہمارے بلیفز کیا ہیں. کیا ہیں؟ خداوند یسوع مسیح ہوا, دفن ہوا, تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور اب وہ خدا باپ کی داہنی طرف موجود ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. سو وہ شاگردوں سے سوال کرتا ہے کہ تم مجھے کیا کہتے ہو. مقدس پطرس نے کہا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. ہاللیلویا. اب خداوند یسوع مسیح نے اسے خوب سراہا اور بڑی اس کو داد دی ہے. کہتے ہیں مبارک ہے تو. کیا ہے تو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص, اور یہاں جو مبارک کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے, مکاریوس لفظ استعمال ہوا ہے,
اس کا مطلب عام جو لوگ خوش رہنے والے ان کی بات نہیں ہے. یہ وہ مبارک ہے جو خدا کی حضوری میں ایک بڑا درجہ رکھتا ہے. یہ وہ مبارک ہے جس پہ خدا خوش ہے. یہ وہ مبارک ہے جس کے لیے خدا نے اپنی فیور کر دی ہے. اس لیے انہیں کیا کہتا ہے کہ اے پترس تو کیا ہے؟ مبارک ہے. کیوں مبارک ہے؟ کیونکہ یہ بات جو تیرے دل میں آئی ہے یہ گوشت اور خون نے نہیں کی ہے، بلکہ کس نے کی ہے؟ میرے باپ نے تیرے اندر ڈالی. کس نے ڈالی ہے؟ میرے باپ نے. اگر کوئی خداوند یسوع مسیح کے خدا ہونے کا اقرار کرتا ہے یا اس کو بطور مسیح مسایہ قبول کرتا ہے، نجات دہندہ کے طور پہ قبول کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات خون اور گوشت کے وسیلے سے نہیں بلکہ روح القدس نے اس کے اندر. اس لیے تو کلام میں لکھا ہے کہ کوئی میرے پاس نہیں آ سکتا جب تک روح القدس اسے کنوکٹ نہ کرے، اسے قائل نہ کرے، تیار نہ کرے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یسوع مسیح کیا ہے؟ خدا ہے. ہاللیلویا. سو اس لیے مقدس پطرس کی وہ اسے عزت دیتے ہیں، اس کو مبارک کہتے ہیں. 12ویں آیت میں لکھا ہے، اور اگر اس نیو پر سونا یا چاندی یا بیش قیمت پتھروں یا لکڑی یا گھاس یا بھوسے کا ردہ رکھے تو اس کا کام ظاہر ہو جائے گا، کیونکہ جو دن آگ کے ساتھ ظاہر ہوگا وہ اس کام کو بتا دے گا، اور وہ آگ خود ہر ایک کام کو آزما لے گی کہ وہ کیسا ہے. سو یاد رکھیں، میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ ایمانداروں کی کیا ہوگی؟ عدالت ہوگی. ایمانداروں کی کیا ہوگی؟ یہ ایماندار وہ بے ایمانی کرنے والے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں دغا دینے والے، فریب دینے والے، ان کی بات نہیں. وہ ایماندار نہیں ہیں. کوئی سمجھے کہ شاید میں بے ایمانی بھی کرتا ہوں پھر بھی ایماندار ہوں، جھوٹ بھی بولتا ہوں اور میرے اندر خرابیاں بھی میں پھر بھی ایماندار. یہ دو نمبری خداوند کے کلام کے مطابق نہیں ہے. ایماندار وہ ان کو کہتا ہے جو 100% اس کے ساتھ چل رہے ہیں. اب یہاں جس بات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، جیسے میں نے بیان کیا کہ اس نے اب بال اٹھا کر کلیسیا میں ڈال دیا ہے کہ خادموں کے ساتھ ساتھ ایماندار بھی، ہر ایک ایماندار ذمہ دار ہے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ سونے کا ردہ رکھتے ہیں. کیسا ردہ رکھتے ہیں؟ سونے کا. یعنی میکسیمم وہ خدا کے لیے کام کرتے ہیں، وہ اپنا بہترین خدا کے لیے کر رہے ہیں. جو وہ کر سکتے ہیں وہ خدا کے لیے کر رہے ہیں. وہ سونا ہے. وہ کیا ہے؟ سونا ہے. اگر ہم دن رات ایفرٹ کر رہے ہیں خدا کے کلام کے لیے، اس کی بادشاہت کی وسعت کے لیے، تو سمجھ لیں ہم سونا کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ سونا کر رہے ہیں. اور پھر اگر کوئی اس سے کام کرتا ہے تو وہ چاندی. اگر وہ اس سے کام کرتا ہے تو وہ کیا ہے؟ چاندی ہے. لیکن میں نے جو اس کا کرائٹیریا بیان کیا ہے، یہ ایمانداروں کی بات کی جا رہی ہے. کن کی بات کی جا رہی ہے؟ غیر ایمانداروں کی نہیں. ایمانداروں میں اب عدالت کیا ہوگی؟ ایمانداروں کے لیے جب عدالت کا لفظ استعمال کیا گیا تو عدالت کے لیے لفظ بیمہ استعمال کیا گیا ہے. بیمے کا مطلب سمجھیں نا، بیمہ کرایا ہے تو بیمہ پالیسی والے. یہ بیمہ پالیسی والا بیمہ ہے. عدالت ایمانداروں کی کیسی ہوگی؟ بیمے والی. بیمے کا مطلب کیا ہے؟ ریوارڈ والی، اجر والی. یعنی جو سونا کر رہا ہے اسے سونے جیسا اجر ملے گا. ہاللیلویا. آسمان پر مختلف اجر ہمیں بتائے گئے ہیں، مختلف اجر بتائے گئے ہیں. کچھ جو زمین پر اس کے لیے سونا کر رہے ہیں وہ سونے جیسا اجر پائیں گے. جو چاندی کر رہے ہیں وہ چاندی جیسا. اچھا، اس میں بے ایمانی نہیں ہے. یہ جو سونا، چاندی، لکڑی، پتھر یا گھاس بھوسے کی بات کی جا رہی ہے، یہ گناہ کی بات نہیں کی جا رہی ہے کہ کوئی گناہ سے اس پر عمارت رکھ رہا ہے. یہ ہرگز ایسا نہیں کہا جا رہا. یہ ان ایمانداروں کی بات کی جا رہی ہے جو بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈنری بھی کر رہے ہیں اور کچھ ان میں سے کم بھی کر رہے ہیں. میں جلدی ختم کروں گا. یہاں بات یہ کی جا رہی ہے کہ مقدس پالوس کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی سونے کا ردہ رکھ رہا ہے اور کوئی چاندی کا، کوئی پتھر کا رکھ رہا ہے اور کوئی لکڑی کا رکھ رہا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو گھاس بھوسے والا
रद्दा रख रहे हैं। कैसा रख रहे हैं? घास और भूसे वाला रद्दा रख रहे हैं। सो खुदावंद यीशु मसीह के ताल्लुक से मुकद्दस पौलुस रसूल ये बयान करें कि उसकी इमारत में हम अपनी अपनी कंट्रीब्यूशंस दे रहे हैं। घास भूसे से मुराद है जो बिल्कुल किसी काम का नहीं, वो हम खुदा को देते। ऐसा ही है, चंदा भी वो नोट निकालना जो नहीं चलता, चलो चर्च पा देना। और सबसे जो छोटा नोट है, देखना है कि कौन सा 1000 5000 वाला है, 500 वाला है, तो सबसे छोटा 10 वाला ही होता है। अच्छा 10 वाला नहीं, चलो 20, आज 10 तो है ही नहीं लेकिन नहीं, भूल गया हूँ, 20 वाला डाल देता हूँ। अगर उससे नहीं तो चलो 50 वाला। सो ये क्या है? ये घास और भूसे का रद्दा है जो हम रख रहे हैं। हम कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं उसकी बादशाही में। ये हमारी कंट्रीब्यूशंस हैं, ये हमारा इजाफा हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं? खुदा की कलीसिया की वुसअत के लिए, उसे बढ़ाने के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। और क्या किरदार अदा कर रहे हैं? सबसे छोटा नोट जो बिल्कुल भी। एक खादिम ने कहा कि अगर हमारे देने से हमारा बजट खराब नहीं होता तो इसका मतलब है कि हमने खुदा को कुछ नहीं दिया। हमें वो देना है जिससे हमारा बजट जो है वो डिस्टर्ब हो, हमें पता चले कि हम खुदा को दे के आए हैं, खुदा के लिए हमने कुछ किया है। सो ये घास और भूसे का रद्दा जो हम अपनी जिंदगी में कम से कम दर्जा खुदा के काम को हैं ईमानदार, लेकिन बहुत कम दर्जा हम खुदा को देते हैं। सो इसलिए बहुत ज़रूरी है। आगे जो खुदा का कलाम बयान करता है 14वीं आयत से 17वीं आयत तक कि जिसका काम जल जाएगा वो नुकसान उठाएगा लेकिन खुद बच जाएगा, मगर चूंकि ये अदालत किनकी है? ईमानदारों की। ईमानदार जलेंगे नहीं बल्कि उनका रिवॉर्ड कम हो जाएगा, अजर कम हो जाएगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का क्या हो? मकदस हो। क्या हो तुम? खुदा का। वो जो बिल्डिंग है, वो जो इमारत है, वो कलीसिया है। वो कौन है? कलीसिया। वो हम हैं, मैं हूँ, आप हैं, वो सब ईमानदार हैं जो खुदा के बदन में काम कर रहे हैं। सो अगर कोई खुदा के मकदस को बर्बाद करेगा तो खुदा क्या कर देगा उसको? क्योंकि खुदा का मकदस पाक है और वो क्या हो? तुम हो। सो हमें इस मकदस की रिस्पेक्ट करनी, इज्जत करनी। खुदा अपने कलाम के वसीले हमें बरकत बख्शे। आमीन।